أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء صد احترام اور اس مقدس علاقے کی ادب نواز شخصیات اور عالمی اور آفاقی آوازوں کے مالک وہ افراد جو اس وقت اس فرش اعضا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سب کی معظم اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ مطہر آیات کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک آل عمران کی دو مسلسل باہم پیغام بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات. ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے انفرادی کردار کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اجماعی محاسن اور کمالات کا ذکر بھی فرمایا. ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. پہلے گزارش یہ کرنا بہتر ہوگا کہ ہر زبان کے اپنے کچھ قواعد، گرامر، آداب، تہذیبیں، خصوصیتیں اور کیفیتیں ہوتی ہیں. عربی زبان کی بھی اپنی کچھ صفات اور آداب اور تہذیبیں ہیں، گرامر ہے، قواعد ہیں. عربی زبان میں لفظ انا یقین عطا کرنے کے لیے اور اطمینان بخشنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. طبیعتوں کے اضطراب کو اور فطرتوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے. جہاں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو 100% تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، وہاں پر لفظ انا کا استعمال ہوتا ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بلا شبہ، بلا توہم، بلا تردید. اس بات کو مان لیجئے، قبول کر لیجئے، تسلیم کر لیجئے. یہ اپنے مقام پر 100% شیور ہے، یقینی ہے. مطمئن ہو جائیے اور اپنے آپ کو تسکین اور سکون فراہم فرما لیجیے. اللہ نے اسی پیرائی میں اور اسی لب و لہجے میں
اس گرامی ترین آیت کا آغاز فرمایا۔ ارشاد ہوا ان اللہ، بے شک بلا شبہ، لا ریب، نو ڈاؤٹ، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم علیہ السلام کا استفا کیا، آدم علیہ السلام کو معین فرمایا۔ عربی زبان میں استفا کے بہت سارے معنی ہیں۔ کسی کردار کو بے عیب بنا دینا، بے داغ قرار دینا، بے نقص بنا دینا، اور جہاں پر کوئی خامی، کمی اور کوئی عیب نہ ہو، دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں اور الہی کلام کی اصطلاح میں اس کردار کو، اس شخصیت کو، اس ہستی کو، اس پرسنالٹی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بے داغ ہونا، بے عیب ہونا۔ اور فرما رہے یعنی عالم اسلام کو اور قرآن پڑھنے والوں کو خالق مطلق نے پہلے ہی قدم پر، پہلے اسٹیپ پر وارننگ کر دی ہے، متوجہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، بیدار کیا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ بھئی قرآن پڑھ کر اس فارمولے کو، اس قانون کو، اس سیرت کو اور اس سنت کو تسلیم کر لو کہ ہم جب بھی کوئی رہبر بنائیں گے تو بے عیب کو بنائیں گے، عیب دار کو رہبر نہیں بنائیں گے، بے داغ کو ہادی بنائیں گے، جس کے کردار میں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو اور کوئی کمی نہ ہو۔ ہم اس کو اپنی بارگاہ سے منتخب کریں گے، معین کریں گے، مقرر کریں گے، اس کو ہم کائنات کی ہدایت کا ذمہ دار بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو ان کے فرما بردار بیٹوں نے منعقد کی ہے۔ مجھے آپ کے لطیف اور نفیس ذہنوں کو اسی مرکز خیال پر لانا ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے آیات قرآنی میں عبادت کی نیت سے اگر سیر کر لی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ ایصال ثواب کا وہ بہترین اللہ کی طرف سے نذرانہ بھی میسر آ جائے گا اور وہ تحفہ بھی مہیا ہو جائے گا جو مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور بہت پاکیزہ وسیلہ ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے بڑی اہم فکر ہے اور بڑی عظیم گفتگو ہے قرآن مجید کی۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آدم کو بے عیب بنایا۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے وَنُوحًا، جیسے آدم کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ویسے ہی بالکل ہم نے حضرت نوح کو بھی مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا۔ دیکھیں قرآن نے انسانی ذہنوں کو یہاں پر ایک اعتبار سے اور جوڑا ہے، ایک پالیسی اور انٹروڈیوس کرائیے، متعارف کرائیے اپنی سیرت، اپنی سنت اور اپنا قانون، اپنا لا اور اپنی قدرت کا جو کرشمہ ہے اس نے وہ واضح کیا ہے۔ اس کو آپ محسوس فرمائیں۔ دیکھیے عربی زبان میں بھی دو لفظ ہیں اور انگلش زبان میں بھی دو لفظ ہیں، اور ہمارے سوسائٹی میں بھی جو لفظ بولے جاتے ہیں ان میں بھی دو لفظ ہیں۔ ایک سلیکشن ہوتا ہے، ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک انتخاب ہوتا ہے، ایک استفا ہوتا ہے۔ استفا کا مطلب سلیکشن ہے اور انتخاب کا مطلب الیکشن ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی کسی معصوم کو، وہ خلیفہ ہو، امام ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، استفا کی ڈگری سے نوازا ہے، انتخاب کے لقب سے موصوف نہیں کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، پورا کھلا ہوا قرآن ہے، سارے
مسئلے طے ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات دم توڑ جاتے ہیں، سارے تنازعات معدوم ہو جاتے ہیں، کہیں ٹکراؤ کنٹراڈکشن، کہیں تصادم اور کہیں ٹکراؤ رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ انتخاب کا استعمال نہیں کیا۔ انتخاب کا مطلب چناؤ ہے، رائے دہندگی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لوگوں کا دخل جہاں پر ہو چننے میں، وہاں پر انتخاب ہوتا ہے، اور جہاں الہی قدرت خود معین کرے وہاں استفا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ پر لفظ استفا کو استعمال کیا ہے، انتخاب کو استعمال نہیں کیا۔ یعنی قرآن کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیسی معتبر سماعتیں، کیسی خوبصورت شخصیات اور کیسی بے پناہ پرسنالٹیز میرے سامنے تشریف فرما ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ مجھے بھی لطف آئے گا آپ سے گفتگو کرنے میں، سند ملے گی مجھے، آپ کی طرف سے دلائل کی فراہمی میں ایک مدد ملے گی، اور میں یہ گفتگو کہیں اور بھی پیش کر سکتا ہوں، چونکہ آپ کی سماعت ایک سند کا کام دے گی نا۔ تو اللہ نے اپنے مزاج کو بتایا، قدرت کا تعارف کرایا۔ اسلام میں انتخاب نہیں ہے، اسلام میں چناؤ نہیں ہے، اسلام میں الیکشن نہیں ہے۔ وہاں رہبر کے چناؤ کے موقع پر، تعین کے موقع پر، تقرر کے موقع پر سلیکشن ہے، اللہ کی طرف سے اس کو معین کرنا ہے۔ پھر قرآن کا تو موقف یہی ہے، آپ کا ذوق نظر کچھ بھی کر لے، ہم اس میں دخل نہیں دیتے ہیں۔ اب منظور نے کیا، اگر چناؤ کس بنیاد پر ہے اللہ کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے تعین یا استفا جس کو کہا گیا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ نے بتایا بے عیب ہونا، بے داغ ہونا، اسی کو قرآن کی زبان میں عصمت کہتے ہیں، معصوم ہونا۔ اور فرمائیں گے اللہ جس کو بھی کسی منصب پر بٹھائے گا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، گناہ گار نہ ہو، عصیان کار نہ ہو، زیاں کار نہ ہو، جاہل نہ ہو۔ ہر طرف سے، ہر اعتبار سے، ہر رخ سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے تکمیل کی منزل پر ہو، کمال کے مرحلے پہ ہو، محاسن کی کیفیت رکھتا ہو۔ یہ ہے۔ اب دو باتیں کہی اللہ نے، ہم نے آدم کو منتخب کیا، آدم کا استفا کیا، آدم کو معین کیا، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا پیشوا، تمہارا ہادی، تمہاری نجات کا ذمہ دار، تمہاری ہدایت کا ذمہ دار ہم نے کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوا ہم نے نوح کو بنایا۔ یہ دو انفرادی کیفیتیں ہیں۔ حضرت آدم کو چنا، آدم کے خاندان کو نہیں چنا، آدم کے گھرانے کو نہیں چنا، اس لیے کہ علم غیب میں راسخ تھا کہ آدم تو لائق استفا ہے، لیکن دو بیٹوں میں سے ایک قاتل ہوگا، ایک مقتول ہوگا، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک رحمت اللہ ہوگا، ایک لعنت اللہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے اس سیرت کے کارواں کو، سفر کو، اس جرنی کو اسٹاپ کر دیا، بریک کر دیا۔ کہاں پر؟ بس آدم مصطفیٰ ہے، آدم کا گھرانہ، آدم کی فیملی، آدم کا خاندان مصطفیٰ نہیں ہے۔ ویسے ہی حضرت نوح کو منتخب کیا، اور ذرا سا لفظوں کو اگر وسعت دے دی جائے، آدم کو چنا، آدم کی بیوی کو نہیں چنا، آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم کی شریک حیات کو مصطفیٰ نہیں بنایا، حالانکہ معصوم تھی۔ فرمایا حضرت حوا صاحب عصمت تھی، مگر پھر بھی مصطفیٰ نہ بنی، پھر بھی اللہ کے نظر میں اس منزل پر نہیں تھی کہ جن کو مسند استفا پر جلوہ فکر کیا جائے۔ حضرت حوا کو نہیں چنا، ملاحظہ کیجیے گا، حضرت نوح کو چنا، حضرت نوح کی بیوی کو نہیں چنا، حضرت نوح کی اولاد کو نہیں چنا، لیکن آگے بڑھ کے اللہ نے اپنے بیان کو ذرا ترقی دی اور ذرا سا پروگرس دی اور بڑھایا، ارتقا کی منزل پہ لایا۔ ارشاد ہوا وَأَعْلَى عِمْرَانَ، اعلیٰ ابراہیم
ہم نے اکیلے ابراہیم کو مصطفیٰ نہیں بنایا، ابراہیم کے پورے گھرانے کو مصطفیٰ بنایا۔ ابراہیم مصطفیٰ، ابراہیم کی زوجہ مصطفیٰ، ابراہیم کی اولاد مصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد کہا وَعَلَى عِمْرَانَ، ہم نے عمران کے گھرانے کے بچے بچے کو مصطفیٰ بنایا۔ شاید اپنی جگہ پر نہ بیٹھے رہ جائیں، یہ قرآن مجید کی ڈاکومنٹری ہے، بہت بڑا ایویڈینس ہے، بہت بڑا یہ اللہ کا پلان ہے، منصوبہ ہے، اللہ کا پروگرام ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظم و نسق ہے، اللہ کی احتیاط ہے، پروردگار عالم کا اناؤنسمنٹ ہے۔ کیا توجہ کریں گے؟ چار استفا، آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، اور آل ابراہیم مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ، چار کو مصطفیٰ بنایا، دو انفرادی طور پر اور دو خاندان، دو انڈیویجول اور دو خاندان، فیملیاں۔ آل کا مطلب ہے فیملی، نسل، اولاد، فطرت، گھرانہ، خاندان، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آج دو کو انفرادی طور پر چنا، آدم کو اور نوح کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو چنا، ایک ایک بچے کو چنا۔ یعنی ساری کائنات میں دو شخصیتیں ایسی بھی ہیں کہ خالی خود مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ ان کے گھرانے کا بچہ بچہ مصطفیٰ ہے۔ اب سوال ہے، پوچھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل بک نہیں ہے، اور کہیے گا مگر پروردگار عالم نے عجیب یہاں پر اپنا ایک سبجیکٹ چھیڑا ہے، ایک موضوع یہاں پر اٹھایا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے۔ آدم کو سارے مسلمان جانتے ہیں، آدم مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ترجمہ اور کرتا ہوں، مصطفیٰ کا مطلب ہے منفرد، یونیک۔ فرید صاحب، مصطفیٰ کا مطلب ہے فرید، یونیک، اور جو چاہ رہا ہوں اور فرمایا جو نظر میں بس اکیلا ہو، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ جب کردار اس خوبی اور اس حسن میں کمال کی منزل پر فائز ہو جائے کہ اب اس کے علاوہ کوئی نظروں میں جچے ہی نہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ تو آدم مصطفیٰ ہے نا، منفرد، تو کہے نا منفرد ہے۔ حضرت آدم کا انفراد بتائیے، حضرت آدم کی وہ صفت بتائیے، حضرت آدم کی وہ کوالٹی بتائیے کہ جس میں وہ منفرد ہو، دوسرا شریک نہ ہو۔ میرے بچے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں انفراد کیا ہے؟ وہ جناب آدم کا یونیک ہونا، منفرد ہونا، ممتاز ہونا، تنہا ہونا، کسی اور کا شریک نہ ہونا، بلا شرکت غیر ایک صفت کا مالک ہونا۔ وہ کوالٹی کون سی ہے بھائی؟ حضرت آدم کی۔ آپ کہیں گے وہ معصوم ہے، تو معصوم تو 1,24,000 ہے۔ آپ کہیں گے وہ نبی ہے، تو نبی تو 1,24,000 ہے۔ یہ تو کامن ہو گیا، کوالٹی تو رہی نہیں۔ کوالٹی کا مطلب ہے کوئی شریک نہ ہو۔ فرما رہے ہیں آپ، وہ کوالٹی کیا ہے؟ تو کوالٹی بتاؤ۔ کوالٹی ہے حضرت آدم کا خلیفہ ہونا۔ خلافت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، حضرت آدم سے تعارف، پہچان، علامت، شناخت۔ کیا بنے آدم؟ خلافت کی شناخت، خلافت کا تعارف حضرت آدم کے ذریعے ہوا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرمایا خلافت چلی ہے آدم سے، اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ یہ کوالٹی ہے، یہ مصطفیٰ ہونا ہے۔ آپ خلیفت اللہ ہے۔ پہلے توجہ کیجیے گا، حضرت نوح کا انتخاب کیا، مصطفیٰ بنایا۔ ان کی کوالٹی کیا ہے تو سنیے، حضرت نوح سے پہلے شریعت و رسالت نہیں تھی، نبوت تھی۔ شریعت و رسالت کا آغاز حضرت نوح سے ہوا۔ اولیت آپ کا انفراد ہے، خلافت میں اولیت آدم کا انفراد، رسالت میں اور شریعت میں اولیت جناب نوح کا انفراد۔ کوالٹی تو حضرت ابراہیم کی کیا کوالٹی ہے کہ حضرت ابراہیم سے آغاز ہوا امامت کا۔ انی جاعلوں کا للناس اماما، امامت چلی ہے
حضرت ابراہیم سے اب چوتھا عہدہ رہ گیا. بولا فرمایا غور کریں گے. حضرت آدم قائم منفرد خلافت میں, حضرت نوح قائم منفرد رسالت میں, حضرت ابراہیم کس چیز میں منفرد امامت میں. خلافت چلی آدم سے, رسالت چلی نوح سے, امامت چلی ابراہیم سے. اب چوتھا عہدہ رہ گیا الہی بارگاہ کا, الہی خزانے کا چوتھا عہدہ دیا ہے. اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں. اس عہدے کا نام ہے ولایت. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابھی میں آپ کو قریب لانا چاہ رہا ہوں. اگر میں رواں ترجمہ کروں اور بہت آسان زبان میں سمپل سی لینگویج میں اگر آپ کے قریب ہونا چاہوں تو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا, ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا, ہم نے ابراہیم کے گھرانے کو مصطفیٰ بنایا, اور اب نمت سے ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے ابو طالب کے بچے کو مصطفیٰ کے لیے, ہدایت کے لیے یہ ہیومن بینگ, یہ بنی نوع آدم, یہ پورا یونیورس, یہ زمانہ, یہ جہاں, یہ کائنات, یہ دنیا, یہ کونین, یہ کشور اور کائنات, یہ پوری کی پوری کائنات, یہ نیشن جتنا بھی ہے, اس کی ہدایت کے لیے, اس کو صراط مستقیم پر فائز کرنے کے لیے, نجات مدامہ اس کو کرنے کے لیے اللہ نے کتنے سورسز قائم کیے؟ چار ذریعے ہیں. پہلے ذریعے کا نام ہے خلافت, دوسرے ذریعے کا نام ہے رسالت, تیسرے درجے کا نام ہے امامت, چوتھے درجے کا نام ہے ولایت, پانچواں درجہ کوئی اور بتائے تو جانو. پانچواں درجہ نہیں ہے. الہی بارگاہ کی ہدایت کے چار ہی راستے ہیں, چار ہی راہیں ہیں, چار ہی گیٹ ہیں, اور کرنے کا چار ہی وسائل ہیں, چار ہی سورسز ہیں. خلافت, ہدایت یا مایا خلافت, ہدایت وایا رسالت, ہدایت وایا امامت, ہدایت وایا ولایت. میں نے جملہ کا اب آپ جیسے پہلے کے لوگوں سے تو سمجھ چاہوں گا نا. میں نے آل عمران کا ترجمہ کیا کہ حضرت ابو طالب کا خاندان. لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ اتھارٹی کہاں سے حاصل ہے کہ آپ آل عمران کا ترجمہ اولاد ابو طالب کریں, ابو طالب کا خاندان کریں. چلیے میں نہیں کرتا, وڈرا کرتا ہوں, واپس لیتا ہوں. اب آپ بتائیے ہدایت کے کتنے راستے ہیں؟ چار. پہلا خلافت, دوسرا رسالت, تیسرا امامت, چوتھا ولایت. خلافت مل گئی آدم کو, رسالت مل گئی نوح کو. چونکہ آیت میں چار ہی نام ہیں, آدم, نوح, آل ابراہیم, آل عمران. فرمائیے نا, سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں. یہ چار نام حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت عمران, یہ آل کا ذکر ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح والا ابراہیم والا عمران علی العالمین. چار ہی نام دیے نا. تو خلافت تو آدم کو مل گئی, مسلمان کا بچہ جانتا ہے. رسالت نوح کو مل گئی, مسلمان کا بچہ جانتا ہے. امامت ابراہیم کو ملی, بچہ جانتا ہے. اب میں کہاں غلط ہوں میں ٹرانسلیشن کرنے میں, ترجمہ کرنے میں؟ آل عمران کا کہ اولاد ابو طالب ہے, خاندان ابو طالب ہے. زبردستی یہ تھوپا نہیں جا رہا ہے ذہنوں پر. مجھے بتاؤ خلافت کسے ملی بچوں؟ آدم کو. رسالت کسے ملی؟ نوح کو. امامت کس کو ملی؟ ابراہیم کو. اب سب کو قرآن رکھ کے عالمی اسلامی بتائے, معاشرہ بتائے, اسلامی سماج بتائے کہ ولایت کس کو ملی. ولایت کا آغاز کس سے ہوا؟ کہ سب سے پہلا ولی علی ہے. تو بتاؤ علی کس کا بیٹا ہے؟
مجید کو دیکھے، پڑھے، تلاوت کرے، قرأت کرے. غریب آئے ڈاکٹر موسیٰ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کا بھی تذکرہ ابھی آئے گا قرآن ہی کے حوالے سے. عجیب منزل ہے صاحب. ولایت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ولایت کا آغاز ہوا حضرت علی سے. دیکھیے امامت میں اختلاف ہے، خلافت میں اختلاف ہے، مگر 73 کے 73 فرقوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ولایت کی دنیا میں سرخیل علی ہی ہے. ولایت کا سلسلہ علی ہی پر تمام ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا خلیفہ کون ہے، مجھے نہیں پتا رہبر کون ہے، مگر سب متفق علیہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کا ولی علی ہے. تو کہاں سے چلا سلسلہ ہدایت کا؟ آدم سے چلا اور کہاں تک گیا؟ ولایت تک گیا. یعنی یوں کہوں خلافت سے آغاز اور ولایت پر اختتام، انجام. مولانا فرمائے ابتدا خلافت، انتہا ولایت، طفلی خلافت، شباب ولایت، بچپنا خلافت، جوانی ولایت. ابتدا غور کرے نا، یہ ہے جی وہ غریب کام. اور پھر قرآن نے ایک منظر عجب پیش کیا. سورہ علی عمران، یہ سورہ تیسرا سورہ، ارشاد ہوا 61ویں آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی آدم کی مثال ہے. آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، تو کہاں سے پیدا ہوئے آدم؟ مٹی سے پیدا ہوئے. ترجمہ کرو نا، خلقہ من تراب کا ترجمہ کیا ہے؟ آدم ہے ابن تراب. جہاں سے اپنی ہدایت کو شروع کیا وہاں پر ابن تراب کو رکھا، جہاں پر ختم کیا وہاں پر ابو تراب. ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور کر لیا حضرت علی ابو تراب، حضرت آدم ابن تراب. ایک ہے ابن تراب، ایک ہے ابو تراب. اربوں خربوں بلینس اور بلینس برس عبادتیں کرنے والے عبادت گزار نے اگر ابن تراب کو تسلیم نہ کیا، اللہ نے اس کو شیطان بنا کے نکال لیا. فضائل میری عادت سے آپ واقف ہیں کہ میں آیات قرآنی کے سہارے فضائل اہل بیت کا استنباط کرتا جاتا ہوں، استخراج کرتا جاتا ہوں اور آپ تک پہنچتا جاتا ہوں. آج تک میرے بچوں نے، میرے ان یوتھ نے، نوجوانوں نے، میرے قوم کے مستقبل اور فیوچر نے یہ سنا کہ ہمارے مولا ابو تراب ہیں. ابو تراب یہ روایت سنی ہے سب نے، لیکن کبھی قرآن سے پوچھا کہ مولا ابو تراب ہیں؟ اگر آپ کا دشمن کوئی پوچھنے لگے کہ ابو تراب کیسے ہے تو قرآن سے دلیل کیسے دیجیے گا؟ تو بھائی یہ وہ نظریہ، وہ کنسپٹ ہے، وہ تصور ہے جس کو سب نے تسلیم کیا ہے، مگر بیان کرنے میں تھوڑا کترائے ہیں، اس لیے کہ علی کا مرتبہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے. یعنی جو سب کا باپ ہے وہ تو ابو تراب ہو جاتا ہے، جو سب کا باپ ہے وہ ابن تراب رہ جاتا ہے، اور جو اکیلا ابو طالب کا بیٹا ہے وہ ابو تراب ہو جاتا ہے. تو بچ بچ کے ذرا بیان کیا جاتا ہے تاکہ فضیلت کا بھی اظہار نہ ہو اور اپنے دامن پر بھی دامن ہے. فرمائے آپ نیا سمجھ رہے، یہ فارمولہ، یہ طریقہ، یہ روش RSS کی یہ بہت پرانی ہے، مکہ مدینے میں موجود تھی. لیکن کس طرح پالیسی بنائی جاتی تھی، مانا مگر اظہار نہیں کیا. اب آپ پوچھتے ہیں صاحب ابو تراب خیر چلیے، یہ کبھی انشاءاللہ میں چھوڑ دیتا ہوں مجلس میں، کبھی کئی بات آتی ہے مجھے تو روا دوا ذہنوں کے سامنے وہ بالکل
دریا کی طرح روانی رکھنے والے افکار پیش کرنا ہے جو آپ کے دل و دماغ پر بار نہ بن جائے بلکہ ایک انبساط کا اور ایک مسرت کا اور سکون و فرحت کا سبب بنے۔ اللہ فرمائے ہماری گفتگو بس یہ تھی آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران۔ آل عمران کا ہم نے ترجمہ کیا حضرت ابو طالب کا خاندان، نسل ابو طالب کا ایک ایک بچہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی میرے آپ اپنے ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، بڑے چہیتے ہیں، میری نظر میں صاحبان احترام بھی ہیں، عزت و توقیر کے آپ حقدار بھی ہیں، علماء کرام میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرمائے، تو آپ اپنے ہیں میں کچھ بھی بولوں یہ تو جائز نہیں، روا نہیں ہے۔ بنیاد قرآنی پر اگر آپ رہ کر گفتگو کرتے ہیں تو تسلیم کرنے کے لائق ہے، اگر کوئی قبول کرے یا نہ کرے مگر یہ نہ کہہ سکے کہ غلط کہا گیا ہے، ایسی گفتگو ہو۔ فرمایا اب دیکھیے نا حضرت ابو طالب کا خاندان کیسے ہے، کس طرح ہے۔ ابو طالب کا آپ نے عمران کا ترجمہ ابو طالب کیوں کیا؟ تو میں نے نہیں کیا۔ پہلی بات تو آپ یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ حضرت ابو طالب کا پراپر نام ابو طالب نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ آپ کے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کا پراپر نام ہے عمران۔ اچھا عمران کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آج عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دے، اگر آپ عمران کا لغت میں ترجمہ دیکھیں، بہت منبر سے جھوٹ کے کہنے جا رہا ہوں، پہلے سے پروگرام نہیں تھا، ایک فکر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایڈوکیٹ حضرات قانونی ہیں، باریکیوں کو جاننے والے یہاں پر تشریف فرما ہے، میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو سب کو اپیل کرے۔ عجیب و غریب کہہ دے عمران کا ترجمہ کیا ہے؟ عمران 2 لفظ استعمال کیے، کبھی دیکھیے گا قرآن جا کر سورہ کوثر کا مختصر ترجمہ عمران ہے۔ نہیں کہنا کل کوثر رسول سے ایک وعدہ کیا اللہ نے، ہم آپ کو کثرت اولاد سے نوازیں گے۔ کثرت اولاد ہے نا، کثرت اولاد کو اگر خوبصورت جملے میں ایک لفظ میں سمانا چاہے تو اس کا ترجمہ ہوگا عمران۔ عمران کا مطلب ہر اسی سے تو عمرانیات بنا ہے، عمرانیات کا مطلب آبادیاں، محمد کی آبادی ہی نسل کی ابو طالب سے بنتا ہے۔ باریک سی بات تھی، لیکن اب تو میں آپ کو بہت ہی دور تک لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ زبردستی یا پریشرائز کر کے یا کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر یا دبش ڈال کر یا دھوسا کر یا علمی وزن لوگوں کے ذہن پر ڈال کر اپنی بات بنوانا کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ اب سنیے آل عمران کون ہے؟ بس عزیزوں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی دیکھ لو اللہ نے جب آدم کا تذکرہ کیا تو بس فقط ان اللہ اصطفیٰ آدم رک گیا، ونوح رک گیا، والا ابراہیم رک گیا، لیکن جب آل عمران پہ آیا تو وہاں پر اسٹیٹس اللہ نے اوپن کیا، اسٹیٹس رکھا، وہاں پر رکھا العالمین۔ اولاد عمران وہ ہے جو ایک خطے کے لیے نہیں ہے۔ خاندان عمران، عمران کی فیملی وہ نہیں ہے جو محدود ہو، لمیٹیڈ ہو، سیمت ہو، ایک دائرے میں مدور ہو، ایسا نہیں ہے، یہ محبوس ہو، نہیں، عالمینی۔ دیکھیں اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں عالمینی کا، آپ یونیورسل کریں گے، یونیورسل ترجمہ ہے عالمی کا، عالمینی کا نہیں۔ عالمین 18,000 عالم، جہاں تک عالم ہے وہاں تک جن کے کردار کی اور اقتدار کی رسائی ہو وہ ہے آل عمران، چونکہ عالمینی ہے۔ اور کریے گا بڑی بات کہنے جا رہا ہوں،
صاحب قرآن میں اترے، یہ مذاق نہیں ہے، ناول نہیں ہے، تاریخ کا چیپٹر نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ فیکٹ آف قرآن، یہ مسلمات قرآنی ہے، ان کو سمجھیے۔ عالمینی کس کو کہا؟ اسٹیٹس ڈکلیئر کیا حضرت عمران کی آل کا، آل عمران العالمین، عالمین پر جو چنے گئے مصطفیٰ وہ ہے آل عمران۔ میں پوچھا جا رہا ہوں کہ حضرت آدم عالمینی ہے؟ ہوگا جی آپ بتائیے کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ قرآن سے پوچھ۔ اللہ نے حضرت آدم کا اسٹیٹس بتایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم زمین کا خلیفہ ہے، عالمین کا خلیفہ نہیں ہے۔ سی آتا ہے ظرفیت کے لیے، حضرت آدم کو مظروف بنایا، زمین کو ظرف بنایا، حضرت آدم کا اقتدار، کنٹرول، حکومت، رسالت، سلطنت، ان کی گورنمنٹ، ان کی رسائی، ان کی پہنچ، ان کا قابو، ان کا غلبہ کہاں تک ہے؟ جہاں تک زمین ہے۔ زمین ختم ہوئی سب ختم۔ اچھا صاحب آگے بڑھیے، اب تھوڑی سی بات، تو جناب آدم تو عالمینی ہے نہیں؟ اگر عالمینی تھے تو فی الارض تو کہا انی جاعل فی العالمین خلیفہ کہتا، عالمینی خلیفہ پر نہیں، محدود کر دیا۔ یہ زہر اور تناق ٹھکانے لگانے کی باتیں ہیں کہ عظمت خاندان ابو طالب کو مشترک بنا کر سب میں نہ بانٹ دینا، یہ صفت خاص ہے، عطیہ الہی ہے، یہ کوالٹی ہے اس خاندان کی۔ اب سنیے گا کمال، حضرت نوح کا کمال کیا ہے؟ سرکار نوح کا کمال کیا؟ سرکار نوح کی رینج کیا ہے بھائی؟ چلو پوچھو قرآن سے، کیا حضرت نوح عالمینی ہے؟ سورہ نوح قرآن مجید کا 70واں سورہ 32ویں آیت 32 ارشاد ہوا، اذ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہمارے بندے نوح نے ہم سے کہا پروردگار اپنے منکروں کو اب ایک کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ رکھ۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کس لیے؟ تم ان کو تباہ کرانا چاہتے ہو، فنا کرانا چاہتے ہو، ان کو نیست و نابود کرانا چاہتے ہو۔ کیا بات ہے نوح، 950 برس میں تبلیغ کر کے تھک گئے، آواز ہی نہیں پروردگار، میں تو کرتا ہوں تبلیغ مگر کیا کروں؟ اب کہتے حضرت نوح انہم انتظرہم یضلوا انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا کافرا فجارا۔ اور جو کہہ رہا ہے عجیب بات ہے جناب نے، پروردگار ان کو اس لیے تباہ کر کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہ ان کے صلبوں میں صبح قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر بیان میں کیا لطف رہا؟ سنیے اب دوسری بات سورہ آرام میں آ جائیے، 7واں سورہ آیت نمبر 46 ارشاد ہوا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ قوم کا رسول ہے، عالمینی رسول نہیں ہے۔ تو حضرت آدم سلر، حضرت نوح الی القوم، فی القوم محدود لمیٹیڈ، حضرت آدم لمیٹیڈ، عالمینی تو نہیں رہے۔ حضرت نوح عالمین جو میرے کہا تھا کہ رسالت ہے قوم تک۔ حضور اچھا قوم کی تعداد بتاؤ، کہ پوچھئے دانشوروں سے، پوچھئے مفسرین سے، پوچھئے جانکاروں سے، پوچھئے جن کی نظر آیات قرآن کی گہرائیوں پر ہے، ان سے دریافت فرمائیے تو آپ کو احساس ہوگا، تعجب بھی ہوگا۔ 1 لاکھ سے کم افراد تھے جن پر حضرت نوح رسول تھے، تو 1 لاکھ میں محدود۔ 1 لاکھ کی تعداد ہوتی کتنی ہے؟ ارے بھیا ایک چھیتر میں اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کا جو امبیڈکر نگر ہے، یہاں کی جو
लोक सभा की सीटें उसमें लाखों हैं, तो एक एमपी के जेर कमान इससे ज्यादा होते हैं। एक रसूल को 1 लाख का रसूल बनाया है, लाखों में ही, तो महदूद हो गया ना, लिमिटेड। लेकिन क्या कह रहा है वो? परवरदिगार मेरी नजरें देख रहे हैं, इनके सुल्बों में कयामत तक देख रहा हूं, इनके सुल्बों में कोई मोमिन पैदा होने वाला ही नहीं। इत्मीनान से तशरीफ फरमा है ना। अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कयामत तक का जो दावा किया है नूह ने, क्या कोई लिमिट बता सकता है कयामत की? गवाएगी होगा, हमें तो मालूम ही नहीं, मगर नूह दावा कर रहे हैं कयामत तक कोई मोमिन पैदा होगा ही नहीं। जो भी पैदा होगा वो काफिर और फाजिर पैदा होगा। लिहाजा को सबको मार डाल, तबाह कर दे। तो पहले तो अल्लाह को नूह को रोक देना चाहिए था कि ये इल्म गैब की बातें क्यों कर रहे हो? इल्म गैब से तुम्हारा लेना देना क्या? अल्लाह ने नहीं टोका, आप टोक रहे हो कि रसूल को इल्म गैब होता है कि नहीं होता है? अरे भैया ये क्या है? हजरत नूह जो दावा बांध रहे हैं कि कयामत तक कोई इनकी नस्ल में मोमिन पैदा नहीं होगा, आप पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे। दावा बांधा नूह ने, किस नूह ने? जिसकी रिसालत लिमिटेड, जिसकी रिसालत महदूद, कौम तक लिमिट, जिसकी सीमित कहां तक, कौम तक, लेकिन बात कहां तक की? कयामत तक थी। कुरान पढ़ते, कुरान को काफी कहने वालों, कुरान को है, अभी तो देख रहे थे आप, अली साहब सुना रहे थे, कुरान तो काफी है। अब तो मान जाओ अल्लाह की सीरत यह है कि अगर वो रिसालत छोटी भी देता है तो इल्म कयामत तक का देता है। तो जिसे खाली कौम का रसूल बनाया उसे तो कयामत तक का इल्म दिया, तो जिसे रहमत लिल आलमीन बनाया उसे जाहिर कैसे रखेगा? चलते जाए, सफर करते जाए, ये समातों का कारवां ऐसे ही तरतीब देते हुए आप एक मंजिल फिक्र तक रसाई हासिल फरमाए। अब क्या हुआ साहब? होगा रसूलुल्लाह पढ़े लिखे थे नहीं। अरे भाई, जिसे रहमतुल आलमीन बनाया उसको समेट दिया आपने, और जिसको खाली कौम का रसूल बनाया हो उसका इल्म कयामत तक। अब सुनिए, लोग कहते हैं साहब फिर आपके अली का स्टेटस क्या है? अब यहां हजरत नूह ने तो कयामत तक की बात कही, आप तो बड़े कसीदे पढ़ते थे अली के कि उन्होंने सलूनी सलूनी कहा। अरे भाई, अगर सलूनी सलूनी कहा तो भी तो कयामत की अंदर की बात है, जो तो इक्वल हो गए नूह और अली, अब बड़े काम हुए। अरे भाई, अली अगर किसी के बराबर ही हो जाए तो अली ना रहे। अली को बराबरी के लिए बनाया नहीं। मैं सुनिए फिर एक चैलेंज, कायनात में अली किसी के अगर बराबर ही रह जाए तो मैं अली मानूंगा ही। मैं अली तस्लीम नहीं करूंगा। अली का तो मतलब ही कुछ और है। साहब अली इक्वल टू नूह, इल्म में उनका इल्म भी कयामत तक, आपके अली का भी। तो अब आप बढ़ाते जाए। नहीं भैया, जनाब नूह ने क्या कहा? मेरी निगाहें देख रही, सुनिएगा कसीदा, मेरी नजरें देख रही, मैं कयामत तक एक्सरे कर रहा हूं अपने नूरे निगाह से। देखिएगा कि सुल्बों में, नौजवानों सुल्ब जानते हो? सुल्ब, ये बैकबोन, ये इसके अंदर अल्लाह ने एक कैफियत रखी है जिसके अंदर नस्लों को महफूज रखा है। छोटे छोटे सीड्स के अंदर छोटे छोटे जरसूमों के अंदर जर्म्स रखे हैं, और ये एक खजाना है कयामत तक जिसकी जो नस्ल चलेगी वो हर एक के सुल्ब में। हजरत आदम ने उसी को एक्सरे किया और काबा ने देख लिया
قیامت تک ان میں کوئی مومن نہیں ہے. یہ ہے کمال علم. نہیں سمجھے آپ نے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں علی کا بھی تو علم ہے. جی نہیں. حضرت نوح نے اپنی نظروں سے دیکھا. جو چیز نوح کی نظر دیکھ رہی ہے وہ علی کی تلوار دیکھ رہی ہے. اب مساوات رہی. اب برابری کا فارمولہ دم توڑ گیا, ختم ہو گیا. اپنی موت مر گیا. علی کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور کریں گے علی کو جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے اور جس کیفیت سے نوازا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اب کمال کی بات ہے صاحب. حضرت نوح قوم تک میں نے ترجمہ کیا تھا. میں اس کو نبھانے کے لیے آپ کو یہ زحمت سماعت دے رہا ہوں. 4 کا ذکر ہے. آدم, نوح, آل ابراہیم, آل عمران. میں نے کہا آل عمران حضرت ابو طالب کا گھرانہ, خاندان, ان کی اولاد. تو اب میں یہ ثابت کرنے چلا ہوں کہ وہ یہ, چونکہ اللہ نے تینوں میں سے کسی کے ساتھ عالمینی نہیں لگایا. حضرت آدم فی الارض, حضرت نوح الا قوم 2, سی کا مطلب ان, اندر ظرفیت, 2 حد بندی, بس وہاں تک, ہر جگہ پر لمٹ. اب چلیے صاحب سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا, فرشتوں کا نہیں, جنوں کا نہیں. نہیں بنایا. یہ گہری امامت سے نوازا. بڑے مقامات, بہت نازک اور بڑے لطیف, یا کہوں ڈینجرس کتابت کے درمیان آتے ہیں عزیزوں. اب سمجھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے, ثابت بھی کرنا ہے, پروف بھی کرنا ہے, قرآن کی سند بھی پیش کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو سمجھیے, حضرت نوح سے, حضرت آدم سے کہا تم زمین تک, نوح سے کہا تم قوم تک, ابراہیم سے کیا کہا تم لوگوں تک. ٹھیک ہے نا؟ اب منزل عجیب و غریب منزل ہے میرے عزیزوں. ذرا سماعت فرمانا, کیفیت دیکھنا. کہاں تک؟ لوگوں تک, صرف لوگوں تک. لیکن آل عمران کا اسٹیٹس ہے عالمینی. یہ تو عالمینی ہے نہیں. عالمینی وہ ہوں گے. اب پتہ یہ چلا کہ آیت میں عمران وہ مراد ہوگا جس کی اولاد عالمینی ہو. عالمینی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. عالمینی, یونیورسل, کائناتی, ساری کائنات پہ جس کا اقتدار ہو. سن رہے ہیں آپ؟ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, سیارے, کواکب, ثوابت, جنت عالیہ, جنت عالیہ, جنت نعیم, جنت خلد, طوبی سلسبیل, فلک, ملک. کچھ بھی ہو, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہیں تک بھی چلے جائیں جہاں وہ نظر آئے. آل عمران وہ ہوں گے چونکہ عالمینی ہے. عالمینی, عالم کے ذرے ذرے میں جن کا اقتدار نظر آئے وہ ہوں گے. تو اس آیت میں عمران وہ مراد ہوگا جس کی اولاد عالمینی ہو. حضرت ابراہیم کو کیا کہا؟ انی جعلک للناس اماما.
ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں خالی لوگوں کی، حالانکہ امامت کی سب سے شریف قسم ہے، مکمل قسم ہے امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام اور جنوں کا بھی امام، مگر یہ ابراہیم کو نہیں ملا رتبہ، اور رتبہ دینے سے پہلے آدھی امامت ہاتھ امامت تھی، مگر کتنا اہتمام کیا۔ پڑھوں قرآن اگر اجازت ہو، ابراہیم کو القاب سے نوازا، اپنے خاص ابراہیم مسلم اول، ابراہیم خلیل خدا، ابراہیم شیخ الانبیاء، ابراہیم شجرۃ النبوت، ابراہیم معمار کعبہ، ابراہیم توجہ کریں گے، یہ ہے رسول ابراہیم خلیل، ابراہیم نبی، ابراہیم رسول، یہ سارے کیا صاحب مناسب، صاحب قربانی۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ مشرک نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصارہ نہیں ہے، سب کچھ کہتا چلا گیا۔ اللہ نے بتایا اتنے کمالات پہ پہنچایا حضرت ابراہیم کو، اور دیا کیا امامت کتنی؟ آدھی ہاتھ۔ تو ابراہیم نے فوراً مانگی، پروردگار میری اولاد کو دے دے۔ بہت خوبصورت پوائنٹ دے رہا ہوں، اتنے مرتبے میں جانے کے بعد بھی آدھی ادھوری امامت کے لیے بے اختیار ہو کے کہا میری اولاد کو دے دے۔ سوچو وہ کس رتبے کا انسان ہوگا کہ جس نے مانگا بھی نہیں اور اس نے اولاد کو دوری دوری امامت دے دی۔ حضور ذرا ایک بلند کری صلوات اور ارشاد فرمائیں۔ اب لائٹ تو لگنے کے ساتھ عارف صاحب ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ سن لو کو معاف کریے گا، آدم زمینی، نوح قومی، ابراہیم انسانی، بس آل عمران عالمینی۔ تو یہ عالمینی کون ہے؟ ارے بھیا تلاش کرو بھائی، ثبوت، پروف، دلیل، سند، حقائق، دقائق، صداقت، سچائیاں، اصول، قواعد، ہے نا، یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں مل جائے تو ان کا پریشانی ہے۔ عالمینی جس کی اولاد ہو وہ باپ ہے عمران۔ سنیے، اب ہم چلتے ہیں قرآن سے پوچھنے کے لیے۔ قرآن سے پوچھو عالمینی کتنی چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز عالمینی، جاگ کے سنیں گے آپ، پہلی چیز کیا؟ ابھی مجلس سے پہلے آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ نماز تھی جہری اخفاتی، یہ خاموشی کی نماز ہوتی ہے۔ زہرین کی مولانا نیت کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی آپ پڑھتے کیا پڑھا تھا بسم اللہ کے بعد؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلا عالمینی اللہ ہے، پہلا عالمینی اللہ ہے رب العالمین۔ اب دوسرا عالمینی سورہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ، آیت نمبر 7، ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دوسرا عالمینی، پہلا عالمینی محمد، دوسرا عالمینی، پہلا اللہ، دوسرا رسول اللہ، پہلا اللہ عالمینی۔ میں آ رہا ہوں نا آپ کے پاس، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بہت زیادہ ہارڈ ہو رہی تو بدل بھی سکتا ہوں۔ صرف اتنا معلوم کرنا قرآن سے کہ پروردگار تو نے جو مصطفیٰ بنایا ہے، دو انڈیویجول کیریکٹروں کو اور دو فیملیز کو، ان فیملی میں ایک ابراہیم کی فیملی، ایک عمران کی فیملی۔ تو یہ عمران کون ہے؟ تو اللہ نے کوڈ ورڈ لگا دیا عالمینی، تاکہ اس کے ذریعے سمجھ جاؤ۔ اب جس کی اولاد عالمینی ہو وہ باپ ہے عمران۔ اب ہم نے تلاش کیا پہلا عالمینی کون؟ سرکار پہلا عالمینی اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا عالمینی رسول اللہ۔ اچھا تیسرا عالمینی
پھر آئیے یہی سورہ آل عمران آیت نمبر 96 96 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین خانہ کعبہ بیت اللہ عالمینی ہدایت کرتا ہے عالمین کی. ایک منٹ ایک سیکنڈ خاموش ہو جائے. ایک فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کا اسٹیٹس کیا بنایا؟ ہدی للعالمین. عالمین کی وسعت سمجھے کیپیسٹی پھیلاؤ جانا جہاں جتنا وجود ہے. ارے میں کھل کے کہہ دوں جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ عالمین ہے. اللہ علم کلام ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے وہ عالم ہے. بلا فرمائے اور اس عالمین کے لیے خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہدایت. یہ کعبہ کہاں ہے؟ کہ یہ کعبہ تو مکے میں ہے. حج کرنے والے بتائیں گے کتنے بائی کا کتنے بائی کا ہے یہ؟ کتنا بڑا ہے بھائی؟ وائٹ ہاؤس کے برابر ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس کے برابر ہے, راشٹرپتی بھون کے برابر ہے, تاج محل کے برابر ہے کہ نہیں؟ 10 بائی 10 چھوٹا سا گھر کائیں کا بنا ہوا ہے؟ کا اینٹ کا, پتھر کا, گارے کا, اور پھر ہے کائیں میں کا پردے میں ہے. تو ہے تو مکے میں مگر امریکہ کے لیے بھی ہدایت, آسٹریلیا کے لیے بھی ہدایت. اب دیکھو مزہ آئے گا. کاکا کے لیے ہدایت ہے, ہاتھی نہیں ہوتا, ایک ایک جز ہدایت, پورا وجود ہدایت. کعبہ کار کے لیے ہدایت, آسمان والوں کے لیے. کعبہ کار کے لیے ہدایت, تاتسرا والوں کے لیے. کعبہ کار کے لیے ہدایت, ڈائمنشن والوں کے لیے, گلیکسیز والوں کے لیے, کہکشاں والوں کے لیے, ہال پاس والوں کے لیے, اسپیس والوں کے لیے, عرش والوں کے لیے, کرسی والوں کے لیے, کعبہ کوثر والوں کے لیے, سب کے لیے ہدایت ہے کہاں؟ کعبے میں. امریکہ جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, آسٹریلیا, افریقہ کبھی گیا؟ ہندوستان میں کعبہ آیا کہ آیا نہیں؟ پھر ہدایت کو انکار کر دو قرآن کی آیت کا کہ صاحب وہ پردے میں ہے, اینٹ گارے کا ہے نا. کمال ہے, 1400 برس سے ہمارا گلا دبا رہے تھے, تمہارا 12واں امام پردے میں بیٹھا ہے. عالمین کے لیے کیسے ہدایت ہے, کیسے خانہ ہے کعبہ. اینٹ گارے کا وجود لفظ سنبھالے, اینٹ گارے سے بنا ہوا اینٹ گارے کا وجود جو عالمین کے لیے ہدایت ہو اور جو نور الہی ہو. کتنی عالمینی, پہلا عالمینی الحمدللہ رب العالمین, اللہ عالمینی. دوسرا عالمینی رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تیسرا عالمینی خانہ کعبہ بیت اللہ. چوتھا عالمینی سورہ تبارک 29ویں سورہ کا پارے کا پہلا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن عالمین کے لیے نذیر. تو قرآن عالمینی کتاب, اللہ عالمینی رب, محمد عالمینی رحمت, خانہ کعبہ عالمینی ہدایت, قرآن مجید عالمینی نظارت. تو یہ چاروں عالمینی ہیں. اب جس کا رشتہ ایک ہی وقت میں ان چاروں سے ہو وہ عالمینی ہوگا. کیا جاتا ہے نا سلوات پڑھے محمد عالم. باقر صاحب داد دے کے دکھائیے زندہ باد. لا فرمائیے کمال کی بات ہے صاحب. کیا رہنا ہو تو دیکھیے. میں ابھی تک میں نے کوئی بھی بھرتی کا لفظ آپ کے ذہنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا. میں قرآن کا وہ مطہر شربت پلا رہا ہوں جس میں
میں معرفت کی بھرپور چاشنی ہے، چھینی نہیں ہے. تو بھیا 4 عالمی نہیں ہوئے. اب میرا ختم ہو گیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. آدم عالمینی نہیں، نوح عالمینی نہیں، ابراہیم علی ابراہیم عالمینی نہیں، مگر ہے عمران علی عمران جو عالمینی ہے. عالمینی 4 چیزیں: اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، کتاب اللہ. کہ جس کا ایک ہی وقت میں سب سے رشتہ ہو وہ عالمینی ہوگا، اور جو اس کا باپ ہوگا وہی عمران ہوگا. ممبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں. اگر کوئی چیلنج کر دے کائنات میں ایک ہی ہے میرا مولا جس کا ایک ہی وقت میں چاروں سے رشتہ ہے، تو جو کہہ رہا ہوں اللہ عالمینی رب، اللہ کا نفس بن کے آیا، اللہ سے رشتہ، اللہ کے گھر میں آیا، بیت اللہ سے رشتہ، رسول اللہ کی گود میں آیا، رسول اللہ سے رشتہ، قرآن پڑھتا ہوا آیا، اللہ سے رشتہ. قرآن کی نشاندہی، یہ ہے وہ قرآن کا سسٹم، وہ نظام الہی جس کے ذریعے پہچانو. بتاؤ علی کے علاوہ کوئی نفس اللہ ہے؟ تو کیا وجود میں نفس سے زیادہ کسی کا رشتہ ہے؟ اللہ کا نفس کہاں آیا؟ خانہ کعبہ میں. تو بیت اللہ سے رشتہ ایک ہی وقت میں زیادہ نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. نفس اللہ بن کے آیا، بیت اللہ میں آیا، آنکھوں سے رسول اللہ میں آیا، اور قاری کتاب اللہ بن کے آیا، قرآن پڑھتا ہے. اب بتاؤ نوجوانوں، ان 4 صفتوں کا مالک کون ہے؟ ان کا علی ہے. علی کا باپ کون ہے؟ کا عمران ہے. اب بتاؤ علی عمران کون ہے؟ کمال ہے. ایک ایک بچہ مصطفیٰ، بے داغ، بے عیب، بے نقص. آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، اکیلے مصطفیٰ. مگر یہ 2 ہستیوں کو شرف حاصل ہے کہ جس کی پوری نسل، پورا خاندان، پورا قبیلہ مصطفیٰ. اور یہ کیا ہے کہ جس کی نسل مصطفیٰ ہو اس کردار پر انگلی اٹھانا انسان کو نمرود بنا دیتا ہے. اچھا جانتے ہیں آپ، قرآن نے پیش کیا کہ کمال کی بات، بہت مسائل، بہت مراحل اور بڑے معجزاتی پہلو اس کے اندر رہ گئے ہیں. اب میں چلتا ہوں. مصطفیٰ بنایا، 4 نام لیے، 4 نام. لیکن اب ایک ترتیب قرآن میں اور ہے. پہلا نام آدم کا، آدم مصطفیٰ. دوسرا نام کس کا؟ نوح کا، نوح مصطفیٰ. اچھا آلہ ابراہیم کہا، ابراہیم نہیں، آل اگر تنا کہتا تو سمجھ میں نہ آتا. ابراہیم کو مضاف الیہ بنایا، اضافت کی، آل کی، خاندان کی. وہ اپنی طرف ہے، نظام الہی ہے. اس باریکی کو پروردگار جانتا ہے. اب سمجھیے اور غور کیجیے. تو آل مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ. اب 4 نام بتانا چاہتا ہوں. پہلا نام ہے آدم، دوسرا نام نوح، تیسرا نام سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آیت نمبر
148 ارشاد ہوا اور کرے لقد استفیناہ فی الدنیا وفی الآخرۃ لمن الصالحین، ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا۔ پھر سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 165 ارشاد ہوا ان استفیتک لرسالتی و کلامی موسیٰ، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنایا۔ قرآن میں 5واں نام نہیں ہے مردوں میں، 4 مردوں کو مصطفیٰ کا نام لے کر، حالانکہ سارے مصطفیٰ مگر بہنیں نام لے کر، حضور سمجھئے 4، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، اور ایک عورت مریم۔ سورہ آل عمران 3واں سورہ آیت نمبر 42 اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ وہ وقت یاد کر سارے ملائکہ نے آ کر بی بی مریم کو سلامی دی اور کہا مریم اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، اکلوتی مصطفیٰ، اکیلی مصطفیٰ۔ حوا کو مصطفیٰ نہیں بنایا، نہیں بنایا، جناب حوا کو مصطفیٰ نہیں بنائے۔ یہ مریم کو کیوں بنایا؟ اصل میں جناب حوا معصومہ ہے، مطہرہ ہے، سارے نبیوں کے رسولوں کی ماں ہے، جنت میں رہی، کنیز خدا، حضرت آدم علیہ السلام کی ابو البشر کی شریکہ حیات ہے نا، مگر مصطفیٰ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ جناب حوا کا کوئی باپ نہیں ہے، سنیے گا، باپ نہیں، خالی مصطفیٰ نہیں بنایا۔ مصطفیٰ کا آغاز ہوا وہاں سے جہاں باپ آ گیا، اور باپ بھی نبی، حضرت مریم کا باپ نبی، نام عمران، بی بی مصطفیٰ، تو جا رہا نبی کو بنا تاکہ قرآن میں لکھا رہے۔ غور کریے گا، معصوم کی بیٹی مصطفیٰ ہو سکتی ہے۔ جس کی بیٹی معصوم کی بیٹی مصطفیٰ ہو سکتی ہے۔ اب آئیے حضرت مریم کو مصطفیٰ بنایا۔ تو چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں، جناب حوا کو 2 لقب، ام البشر، شریکہ تو خلافت اللہ، خلافت اللہ، خلیفت اللہ کی شریک حیات، ساری انسانیت کی ماں، بڑے ٹائٹل، بڑے درجے، مگر 2 درجوں سے محروم رکھا، نہ مصطفیٰ بنایا نہ صدیقہ بنایا۔ حضرت مریم کو دونوں درجوں سے نوازا، مصطفیٰ بھی بنایا، صدیقہ بھی بنایا۔ پہلے مریم کے لیے طے کیا کہ عمران جیسا رسول اس کا باپ ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، اور رسول کے بارے میں کسی ذہن میں یہ شک ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی جھوٹ بولا ہوگا۔ اللہ نے بتایا کہ سچے باپ کی بیٹی صدیقہ بنتی ہے، جھوٹے باپ کی بیٹی اچھی لگی بات؟ اچھا، جن لوگوں نے داد نہیں دی وہ سلوات تو پڑھ سکتے ہیں۔ بس عارف صاحب 70 منٹ ہو گئے، بس نہیں مجھے پڑھنا ہے ابھی جلال پور میں بھی جا کے، اور جاتے ہیں میں معذرت اور یہ چیزیں اور رسو بازیاں، ان کا تھکا ہوا سفر کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ نہیں، وہ پڑھواتے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ سفر کیسا سفر، کائیں کی تھکاوٹ، یہ تکلفات سے بہت بالا ہے یہ ذکر، تکلفات نہیں ہوتے اس میں، مگر معذرت کرتا ہی نہیں، جاگا ہوں نہ جاگا ہوں کچھ نہیں۔ آپ سننے ماشاء اللہ، مولا کائنات بیوی شہزادی یہ عالمیان آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، اسی طرح سماعتوں کے ساتھ۔ کمال تو آپ کا ہے، کمال ہے صاحب۔ ایک سوال چھوٹا سا اور ایک ماں کی عظمت، اور جانا چاہتا ہوں میں اپنی اصل منزل کی طرف۔ مصطفیٰ، جسے مصطفیٰ بنایا اسے صدیقہ بنایا، تاکہ دونوں لقب جوائنٹ ٹائٹل
ایک ساتھ رہے، غلط فہمی نہ ہو، کوئی انسان کنفیوز نہ ہو۔ بچوں، نوجوانوں، دوستوں، میرے پیارے نونہالوں، کبھی کتابیں چیک کیا کیجئے، قرآن پڑھا کیجئے، تفسیر بھی کبھی کبھی دیکھ لیا کیجئے۔ حضرت مریم کو اللہ نے صدیقہ پہلے کہا یا ماں پہلے بنایا؟ ایک سوال ہے، صدیقہ بنایا پہلے یا ماں؟ بڑی اہم منزل ہے۔ ہوگا صاحب یہی کہے گا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا ہی نہیں پتا، تو آج پتا کر لیجیے، معلومات میں اضافہ اگر ہو جائے تو یہ تو مجلس کا فیض ہے۔ جناب مریم پیدائشی صدیقہ ہے، یہ بنتے بنتے کا کوئی چکر نہیں، بعد میں نہیں بنتے اللہ کے یہاں، وہ تو بارگاہ الہی سے ہماری خدمت، ہدایت کی خدمت، نجات کی خدمت، یہ تمام چیزیں فراہم کرنے کے لیے تشریف لاتے، اسی شیپ میں، اسی شکل میں، اسی پوزیشن میں، الگ سے نہیں معاملہ، ایکسٹرا والا نہیں کہ بعد میں، یہ اضافی نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے، یہ وہابی ہے، اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ تو جناب مریم بائی برتھ صدیقہ ہے۔ اب سنیے، جب بائی برتھ صدیقہ تھی تو پھر ماں بنانے کی ضرورت تھی، اور ماں بنایا تھا تو شادی کیوں نہیں کی؟ ایک بیوی ہے دنیا میں جو بغیر شوہر کے ماں بنی ہے۔ قانون بتاؤ قرآن کا، سورہ دہر 76واں سورہ قرآن مجید کا 76 آیت نمبر 2، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ہر انسان کو یہ قانون بنا لیا ہے کہ صبح قیامت تک ہم انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کریں گے۔ ممبر کی تحریر ہے نا، سنیے آپ، آداب ممبر، حفظ مراتب یہ بھی ہے۔ تو جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے وجود میں دو کی شرکت ہوگی، باپ اور ماں۔ اکلوتے عیسیٰ ہیں جو صرف ماں کے ذریعے پیدا ہوئے، پروردگار شوہر کیوں نہیں، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ مریم کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ تو اب میں پوچھوں گا کون مریم؟ کہ جو اللہ کے گھر میں پلی، تو کیا ہمیشہ گھر میں رہی؟ نہیں، جب عیسیٰ پیدا ہونے کے قریب تھے اللہ نے کہا جائیے، اخرجی من البیت انہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم چلی جاؤ ہمارے گھر سے۔ کہ پروردگار کیوں؟ کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں۔ کا گھر ہے عبادت کا گھر، ولادت کا گھر نہیں۔ پروردگار قانون نہ توڑنا، جو عبادت کا گھر ہوتا ہے وہ ولادت کا نہیں بنتا۔ چلیے، کمال ہے حضرت مریم کو۔ کون مریم؟ جس کو پہلے دن سے بیت المقدس میں پالا تھا، جناب حنا مریم کی ماں، مریم کو پیدا ہونے کے چند ساعت بعد بیت المقدس کے مجاوروں کے پاس لائی، اسے قبول کرو، میں نے نظر مانی تھی، یہ اس گھر کی خادمہ ہے۔ خیر احتجاج ہوا مگر معجزہ ہوا اور قبول کر لیا گیا۔ مریم 9 سال تک اللہ کے گھر میں پلتی رہی۔ 11ویں سال جب ماں بننے کا ہنگام آیا تو اللہ نے کہا جاؤ، اللہ کا ٹائٹل ہے رحمان، رحمان کا مطلب بتا دو پھر کبھی سنیے گا، بہت سارے ترجمے سنے گے، ارے 10,000 صفحوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، 10,000 پیجز کی بکس ہیں موجود، اسے واقعہ پڑھ دے گا، اتنا وقت اس کے پاس میں نمبر سے معصوم کے ارشاد کے مطابق ترجمہ کر دوں کہ رحمان کا مطلب کیا ہے۔ رحمان اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو مقام
پر مذہب نہ دیکھے، ضرورت دیکھے. اگر شیطان کی کہتے زندگی پروردگار زندگی دے دے لے لے، ضرورت تھی. پھر کبھی انشاءاللہ اس کا تتمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو جناب مریم کو رحمان ہوتے پروردگار تو نے ایسے نازک وقت میں کیوں نکالا؟ ہم گناہگار، بھائی بزرگ لوگ ہیں ماشاءاللہ، گھر بسنے والا ہے، وارث آنے والا ہے، تو گھر کی بڑی ضعیفائیں، بڑی بوڑھیاں جو محتاط ہوتی ہے، بڑی تجربہ کار ہوتی ہے اور بہت لطافت والی ہوتی ہے اور نظر رکھتی ہے، بہو گھر کے باہر نہ نکلیے گا، کہیں اونچے نیچے پر نہ پڑ جائے، نصیب دشمنا. تم امین ہو ہماری امانت کی، یہ خیریت سے دنیا میں آئے. کیسی محتاط باتیں کرتی ہے نا. تو کیا بستر سے نہ ہٹ جائے بہو، پیر نیچے نہ آ جائے بہو کا، کوئی کنکر پتھر، کوئی ایسی چیز تلووں کے نیچے نہ آ جائے جو تکلیف کا سبب بنے، کہیں گر نہ پڑے، کہیں یہ نہ ہو، احتیاط کی جاتی ہے. اور وہ رحمان ایسے نازک موقع پہ کہہ رہا ہے نکلیے. اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا؟ مریم کے اس تناظر میں کسی کی فضیلت کو قائم کرنا چاہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے میں نے مریم کو اس لیے نکالا کہ میرے اس گھر کا نام ہے بیت المقدس. اگر یہاں عیسیٰ پیدا ہو گیا، مریم ماں بن جائے گی، بیت میں یہ اہل بیت ہو جائے گی. سنیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اس کو اہل بیت کا مرتبہ ملے گا. اس کی بنیاد ہے مجاورت، خدمت. یہ خدمت گزار سروائٹ ہے اس گھر کی، اہل بیت نہیں بنے گی. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، ارے مسلمانوں، جو مطہرہ ہو، معصومہ ہو، صدیقہ ہو، بتول ہو، مادر رسول ہو، راضیہ ہو، مرضیہ ہو، طاہرہ ہو، راکعہ ہو، خاشعہ ہو، عالمہ ہو، علیمہ ہو، اتنی بڑی خاتون بھی اہل بیت میں نہیں ہے. اب مسلمانوں، اگر تمہیں شوق ہے کسی کو اہل بیت میں داخل کرنے کا تو اسے مریم سے بڑی ثابت کرنا ہوگا. اہل بیت سے پیچھے لاؤ گے. لیجیے چاپ نکال کے رکھ رہا ہوں. کہنے کو کوئی بھی کہتے وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں. اہل بیت کی میرٹ ہے. میں اللہ کے یہاں ہر ایک کوئی اہل بیت میں نہیں جا سکتا. مردوں کی تو بات چھوڑو، عورتوں میں فاطمہ زہرا کے علاوہ اہل بیت میں کیوں نہیں آئیں گے؟ سنیے راز. صدیوں پر بھاری جملہ دے رہا ہوں، شاید طبیعت آپ کی معطر ہو جائے، جب تک زندہ رہے اپنے وجود سے خوشبو محسوس کرتے رہے. میرٹ، ماسٹر ڈگری. جو سب سے زیادہ بلند کون ہے اس دنیا میں خواتین کے حوالے سے وہ کا نبی کی بیویاں. دلیل کا قرآن مجید، ازواجہ امہاتہ. نبی کی بیویاں مائیں ہیں مومنوں کی، امت کی. تو ان کی ماسٹر ڈگری کیا ہے؟ امت کی ماں ہونا. جی اینڈ. اب جاؤ بس، یہ سے بس آپ کی طرف جا رہا ہوں، چھوڑ دیا میں نے سب کچھ، چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. توجہ، کہاں آ کے رک گئی سب؟ امت کی بہت بڑا لقب ہے، بڑی تعظیم والا ہے. بے وقوف ہے لوگ جو ہمیں بدگمانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم تعظیم نہیں کرتے. ارے ہم تو ماں مانتے ہیں. قرآن نے کہا ماں ہے، ہماری ماں ہے. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. اب صاحب وہ آئیں گی، اللہ مجھے اہل بیت میں داخل کر. ڈگری کیا ہے؟ کہ پروردگار تو نے تو دی ہے، کہ ہم نے تمہیں امت کی ماں بنایا ہے، اس پہ تم آ کر کلیم ایک سے بس
بھی ہے، اس کے آگے نہیں۔ اور یہاں ہے میرٹ کا معاملہ، ہوگا پروردگار کا کہ ماسٹر ڈگری ہے، جاؤ گی چادر میں، تمہارا اینڈ کا ہوا امت کی ماں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب کیسے جا سکو گی اس چادر میں تم جس میں پہلے سے رسالت کی ماں ہو؟ فاطمہ تو چاہ رہا تھا عزیز، بس مرنے والی آل عمران کی شہدا، ان پر دل و جان سے قربان، اولاد کو بھی اسی نہج پر اٹھایا۔ یہ مجمع، یہ اشتیاق، یہ جذبہ، یہ انہماک اور یہ مودت میں ڈوب کر میری کجبج بیانی کو سننا، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی ایمان کی کشش ہے، اس کے جذبے کی پختگی ہے۔ آل عمران کو جیسے فرید صاحب نے بتایا، زیارتوں پہ گئی وہ بی بی، ہم بلاسٹ ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، اور کس استقلال کے ساتھ زیارتیں انجام دی۔ آخر غیر فرار کی ماننے والی تھی نا، بڑی عاشق تھی۔ آل عمران کے چونکہ بچہ ابو طالب کے خاندان کا بچہ مصطفیٰ، دونوں لفظ یاد رہیے تھی تو مصطفیٰ کا مطلب منفرد، مصطفیٰ کا مطلب کوالٹی والا۔ میں نے جب تاریخ پڑھی، قرآن پڑھا، روایات پڑھی تو حیرت نہیں رہی، نچوڑ ہے۔ ابو طالب کا ایک ایک بچہ، ان کے خاندان کی ایک ایک فرد فضائل ہی میں مصطفیٰ نہیں ہے، مسائل میں بھی مصطفیٰ۔ ان کا نہ فضائل میں جواب نہ مسائل میں جواب۔ فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مسائل میں تو جواب نہیں۔ آدم سے چلیے عیسیٰ تک آئیے، ہر معصوم نے مصیبت پر صبر کیا ہے، اور صبر بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک نے صبر کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے صبر کیا ہے۔ نبوتوں کی، رسالتوں کی، عصمتوں کی، مصیبتوں کے حوالے سے منزل تمام ہو جاتی ہے صبر پر، ہر ایک نے صبر کیا۔ یہ ابو طالب کی اولاد کا جذبہ ہے، انہوں نے مصیبتوں پر صبر نہیں کیا، شکر کیا۔ شکر چلے کہتے چلیں گے، شب ہجرت 40 رنگی تلواروں میں سو رہے، شکر کا سجدہ، کربلا جا رہے ہیں، علی اکبر پوچھ رہے ہیں بابا، آپ نے سنا ہوگا، امام جواب دیتے ہیں بیٹے کا، فوراً سجدہ شکر، سجدہ انشاءاللہ من الشاکرین، بابا ہمیں آپ شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ارے کمال ہے صاحب، تاریخ کی نظریں پتھرا گئی، آنکھیں خیرہ ہو گئی، عنانے زرد ہاتھ سے چھوٹ گئی، ظلم گھبرا گیا۔ جب شام اور کوفے کے دربار میں ابو طالب کی پوتی نے 3 برس کے سن میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جانب آسمان سر اٹھا کر کہا پروردگار تیرا شکریہ۔ اور مصیبت پر شکر کیسے کرتے جو ایک روایت سناتا ہوں بچوں، آپ غور کریں، دلوں میں اتار لیجیے گا۔ کتاب کا نام ہے المصائب المفجعہ، اس میں یہ روایت لکھی ہے المصائب المفجعہ، دل کو ٹکڑے کر دینے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے مصائب، مصیبتیں۔ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے، لاکھوں کا یزید کا لشکر، بہت دیر نہیں پڑھ سکتا، حد سے حد 2 منٹ پڑھوں گا مصائب۔
مگر ایک منزل کی طرف یہ پہلو آل عمران کا ان کے استفا کا مصطفیٰ ہونے کا ثبوت مسائل میں بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچائے. 3 برس کی بچی، عصر کا وقت ہے، حسین مقتل میں تشریف فرما ہے، خیام میں اب کوئی نہیں، بھائی ہے وہ غش میں ہے، سیدانیاں منتظر ہیں کوئی خبر آئے. مقتل کی خبر حسین کے ذریعے آتی تھی، آپ لاشا لاتے تھے، گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، فضا آتی تھی، سیدانیوں کو خبر دیتی تھی، سیدانیاں ماتم کے لیے اپنا اعتماد فرماتی تھی، اپنی راہو بکا ہوتا تھا، شان کے ساتھ لاشا سپرد گنج شہیدہ ہو جاتا تھا. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے. لیکن عصر کا قرب ہے، یہی وقت رہا ہوگا. سکینہ خیمے میں آئی، دیکھا کہ پھوپھی اماں مسلح پر بیٹھی ہوئی لرز رہی ہے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے مطہر بدن میں ارتعاش ہے، لرزہ ہے، تھرتھری ہے، وائبریشن ہو رہا ہے، کانپ رہی ہے. اب 3 برس کی بچی بے اختیار آ کر باہیں ڈال دی گلے میں، پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر ایک جملہ کہا عجیب انداز سے، اماں میں سمجھ رہی ہوں آپ کیوں کانپ رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں. جناب زینب نے کہا سکینہ جان بیٹی بتاؤ میں کیوں کانپ رہی ہوں، کیوں رو رہی ہوں، میرے یہاں حال کیوں ہے. تو سکینہ نے پھوپھی کے گردن کے قریب ہاتھ رکھ کر اور بڑے پیار سے کہا اماں آپ کو بھائی کا احساس ہے، آپ یہ سوچ رہی ہیں میرے بھائی پہ کیا گزر رہی ہے، کوئی خبر دینے والا نہیں، یہی سوچ رہی نا اماں. بی بی نے بچی کو گلے میں اپنی باہوں میں لے لیا، سینے سے لگا لیا. سکینہ تجھے قربان، نفس و امت کا فدا کے بھی تیری پھوپھی کی جان تیرے اوپر قربان. سکینہ تم نے صحیح کہا. اس کے بعد کہتے ہیں سکینہ پھوپھی اماں، سکینہ تو ہوتے ہوئے آپ گھبرا رہی ہے، آپ یہ احساس کر رہی ہے میرا بھیا اکبر نہیں ہے، چچا عباس نہیں ہے، کوئی نہیں رہا ہے، آپ کو خبر دینے والا نہیں ہے، یہ حسین کی بیٹی، یہ آل عمران کی فرد، یہ ابو طالب کی پوتی ابھی آپ کے دل کو تسکین عطا کرے گی، جائے گی میدان میں بابا کی خبر لے کے آئے گی. اور نفسیات ہے، سائیکولوجی ہے اس روایت میں، اس کو محسوس کرنا اور مصیبت کو دیکھنا. سکینہ خیمے سے نکلنا چاہتی ہے، زینب سنبھالتی ہے، نہیں بی بی بہت نازک ماحول ہے، بڑے دشمن ہیں جو نبی کے نواسے کو نہ چھوڑے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو پشت پر، دوست پر، شانوں پر زبان چساتے ہوئے، بوسے لیتے ہوئے ہر اعتبار سے دیکھ چکے. اس کے بعد بھی اتنے مصائب روا ہیں نبی کے نواسے پر. کہاں جا رہی ہو بچی، اس زہریلی فضا میں، اس دشمن ماحول میں، اس اردو کے جرگے میں کہاں جا رہی ہو بی بی؟ سکینہ کہتی ہے اماں میں جا رہی ہوں، بابا کا پتہ لے کے آتی ہوں، خبر لے کے آتی ہوں. سننا، اللہ ہر ایک کے بچوں کو سلامت رکھے. عجیب کیفیت ہے. سکینہ کس احتیاط سے چلی. ادھر لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ اونٹوں کے بعد گھوڑے، گھوڑوں کے بعد نیزہ بردار، اور سم سے سم ملائے ہوئے، کھر سے کھر ملائے ہوئے، کسی کے جانے کی گنجائش ہی نہیں تھی. سکینہ کا بیان ہے کہ میں گھوڑوں کے پاؤں کے پیروں کے درمیان سے اور ناکوں کے کھروں کے درمیان سے احتیاط کے ساتھ بچتی بچاتی نکل کر میں ایک خلا کے مقام پر آئی جہاں کچھ تھوڑا سا اسپیس تھا، تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں میں کھڑی ہوئی. میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور آسمان کی جانب سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے. کیا سمجھے گے مسائب؟ ادھر سے مسائب، ادھر سے شکریہ. آل مصطفیٰ کا، آل عمران کا حوصلہ دیکھنا، انفراد دیکھنا، امتیاز دیکھنا، کوالٹی دیکھنا. وہ بزرگ آیا، اس کی وضاحت خالی سرب کی تھی، دراز قد،
अबा कबा पहने हुए और अपने सर पर रुमाल जकड़े हुए ये आया, और जब करीब आया तो बच्ची आगे बढ़ी, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, शक्लन मुसलमान नजर आ रहा था। इस बच्ची ने आगे बढ़ के बड़े अदब से झुक के एक लफ्ज कहा, अस्सलाम वालेकुम शेख, ये बुजुर्ग तुम पर सलाम। तो उसने कहरालूदा निगाहों से देखा, सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्हें पूछा, मननते कौन हो तुम, कौन हो? उसकी आंखों में लाल डोरे देख के सकीना कुछ सहमी, खुद बयान है, लेकिन सकीना ने कहा, क्या पूछता है मसाल पे, क्या पूछता है तो उससे क्या सवाल करता है? क्या तुम कौन हो? मननते कौन हो? कहती है, अना सकीना बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। का बनिल हुसैन, का वो इब्नुल ज़हरा बिन्ते रसूलिल्लाह, वो फातिमा का बेटा है, रसूल की बेटी का बेटा है। अच्छा, तुम उसकी बेटी हो जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए, और ये कहकर पढ़ो सुन लोगे। आगे बढ़कर एक मर्तबा नन्हे नन्हे बालों को जकड़ा और एक तमाचा बच्ची के रुखसार पर मारा। सुनिए आपने, मुफज्जिया किताब का नाम है। जब तमाचा मारा तो जालिम समझा कि बच्ची सहम गई, डर गई। जनाबे सकीना ने अपने रुखसारे मुताहर पर हाथ रखकर एक मर्तबा यूं दोनों हथेलियों को मिलाकर जानिबे आसमान किया, शुक्रन लकाया इलाही, ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, नानो अला मसाइब हाज़ल कौम है मुस्तईद, परवरदिगार हम इस कौम के मसाइब पर भी साबित कदम है, तेरा शुक्र है। ये कहा, उसके बाद सकीना ने देखा कि वो जालिम अपनी जगह पे खड़ा हुआ देख रहा है घूर कर, बड़ी कैफियत के साथ। जनाबे सकीना ने, अब ये देखिए, आले मोहम्मद, आले मुस्तफा, आले इमरान जब देखा कि वो देख रहा है तो सकीना आहिस्ता से फिर आगे बढ़ी। वो कहता, बच्ची तू डरी नहीं, माने तेरे तमाचा लगाया इतने धमाके से और इतने जोर से कि तेरे गाल पर खून के आसार नजर आ रहे हैं, जख्म बन गया, फिर भी नहीं तुम दहशत में आई हो, डरी नहीं हो। उसके बाद कहती है, शेख एक बात तो बता, अब तो तूने तमाचा मार लिया ना, अब तो बता दे मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है? क्या क्यों पूछना चाहती है? तो मेरी फूफी खेमे में मुश्तर है, तड़प रही है अली की बेटी, मैं वादा करके आई हूँ। अब तो तमाचा लगाया था, इसने अपने पहलू की तरफ इशारा किया। सकीना ने समझ लिया कि ये अपने पहलू से कोई दुर्रे जैसी खतरनाक चीज निकालना चाहता है। सकीना वापस हटी और हटने के बाद तेज रफ्तार के साथ एक ट्रॉफिक चली। आप सोच रहे होंगे कि खेमे की तरफ चली, अरे सुनो, रख लो हाथ सीने पर, खेमे की तरफ नहीं चली, फरात के किनारे आई और फरात के किनारे आकर उस लाश के बिल्कुल नजदीक बैठी जिसके बदन पर हाथ नहीं थे, और दोनों अपने हाथ सीने पे रख के कहा, चचा अब्बास, ए मेरे चचा, अरे जरा आंखें खोलो, आले इमरान पे मुसीबत है, मेरी फूफी खेमे में, मेरा बाबा मारा जा रहा है। गाजी की लाश तड़पती रही, सकीना अपनी जगह पर शुक्र इलाही करती रही। ये है आले इमरान, ये है कायनात के मुस्तफा लोग। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब करीम, तुझे जिक्र अजीम का वास्ता, हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा। माबूद, इस कौम के अफराद इस दुनिया में ये अज़ादार मातमदार जहाँ कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा, हजरत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारी कौम के मरूमीन को जवान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में आला मकाम करामत फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस का सवाब जो भी तेरी बारगाह में मुरत्तब हुआ हो, वो उन बीबी के लिए जिनके हवाले से मजलिस मुनक्किद हुई, अब्बास बादी करबला मरहुमा बिन्त जनाब तौफीर हुसैन साहब की रूह को हदिया करते हैं। माबूद कबूल फरमा
اور اس مرحوما کے درجات میں علو عطا فرما، بلندی عطا فرما، ان پر اپنی رحمتوں کی سعادتوں کی بارش فرما۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف فرما کر بار دیگر مرحوما کو ہدیہ ثواب سے نوازیں۔ الہی بحق الزہرا و علیہا و بالغ و بلیغ وصلی المستودع فی حال وسلم۔